بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، ایک بازو ایسٹ میں ہے اور اس کا سیکنڈ ہینڈ ویسٹ میں ہے۔ آقا فرماتے جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، دریائے رحمت میں غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اللہ کریم اس کے پروں سے، اس کے ونگ سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ ایک درود پاک کے فضائل تو دیکھیں، مگر آج ہم کتنے درود پاک پڑھتے ہیں۔ رمضان اٹس اے بیوٹیفل منتھ کہ جس میں ہم اپنی اچھی عادتیں اپنائیں۔ دیکھیں دنیا میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور ریسرچ کے بعد ثابت ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں اگر شامل کرنا ہے تو یو ریکوائر 20 to 30 days، 20-30 دن میں آپ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں۔ ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے، کسی چیز کو چھوڑنا ہے، کوئی بری عادت نکالنی ہے، جم کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، واٹ ایور، 20-30 ڈیز کے اندر آپ کی وہ ہیبٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرسٹ 20-30 ڈیز آر ڈیفیکلٹ۔ تو اگر اسی رمضان کو ہم اس طرح لے لیں کہ 20-30 دنوں کے اندر، 30 ڈیز کے اندر ہم اچھی عادتیں اپنا لیں اور بری عادتوں سے جان چھڑا لیں، تو رمضان جانے کے بعد ہماری یہ اچھی عادتیں کنٹینیو ہو جائیں گی۔ 5 وقت کی نماز کنٹینیو ہو سکتی ہے، تہجد کی عادت کنٹینیو ہو سکتی ہے، روزانہ تلاوت کی عادت کنٹینیو ہو سکتی ہے۔ جب رمضان میں بھوک پیاس سے بچ سکتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت اور بری باتوں سے بچ کر رمضان کے بعد بھی اس کو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کرے کچھ لوگ تو ماشاءاللہ کیری کر لیتے ہیں، مگر میجورٹی جو ہے نا وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو اس جمعے کی نماز کے بعد سے میرے ذہن میں چل رہی ہے، اور روزانہ بیان میں کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس بار آپ نے جہاں بھی جمعہ کی نماز پڑھی، مجھے بتائیے جتنا کراؤڈ تھا مسجد میں، کیا یہ کراؤڈ جس بھی مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا یہ رمضان کے علاوہ بھی مسجدوں میں تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مسجدیں اوور فلو ہو گئی ہیں، روڈ پہ پبلک آ گئی ہے۔ اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ورنہ جمعے میں کراؤڈ اچانک کیسے بڑھ گیا؟ ہمارا تو ماننا یہ تھا چلے لوگ نماز نہیں پڑھتے، جمعہ تو پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں جو جمعہ میں مسجدیں اوور فلو ہوئیں، اس نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ بدقسمتی سے اچھی خاصی کوانٹٹی لوگوں کی وہ ہے جو رمضان کے بعد جمعہ پریئر بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس بار پہلا پیغام تو میرے بیان کا یہ لے لیں کہ رمضان کو میں اور آپ نہیں روک سکتے، اس نے جانا ہے، مگر اس کے اندر کچھ ایسی خوبصورت اپنی زندگی میں عبادت کے بیج بولیں کہ رمضان تو جائے مگر دل کی زمین پر سبزہ اگ چکا ہو، عبادت کا نور آ چکا ہو۔ ہم نمازی جیسے رمضان میں ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان ہے، تکمیل قرآن کی محفل ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا بڑے خوبصورت واقعات موجود ہیں، اور اس وقت جو دنیا کا سینیریو بنا ہوا ہے، اس وقت جو غموں اور خوف کی کیفیت ہے، کئی اسلامی ممالک ایک بڑی عجیب کیفیت میں ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کا وہ واقعہ بیان کریں جو ماہ رمضان میں آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے پیش آیا۔ 2 ہجری تھی، 17 رمضان تھی، اور اس رات اور اس دن غزوہ بدر ہوا۔ اللہ کریم نے اس جنگ میں تھوڑے سامان کے باوجود، تھوڑی تعداد کے باوجود مسلمانوں کی جس طرح غیب سے مدد فرمائی، اور قرآن نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سینیریو ہم سب کا بنا ہوا ہے، اس واقعے کو سننا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس سے میسج کیا مل رہا ہے وہ لینا شاید ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے 2 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے بدر کا جو مارکا تھا ایکچولی وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا۔ اس وقت کفار بہت زیادہ غم و غصے میں اور بہت زیادہ انتقام کی آگ میں جلے ہوئے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی پاک ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے ہیں اور مدینے میں اسلام کنٹینیو ہو رہا ہے، کچھ ایسا کیا جائے کہ یک بارگی ان پر ایسا حملہ کیا جائے کہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ بچے۔ پوری فورس کے ساتھ، سارے ہتھیاروں کے ساتھ اس زمانے کی سپر پاور نے ایک ایسے ملک پر، ایک ایسے شہر پر، ایک ایسی بستی
بستی پر حملہ کیا جہاں صرف 313 افراد اللہ کو ماننے والے تھے. اللہ اکبر. جن کے پاس سامان بھی نہیں, ہتھیار بھی نہیں, لڑنے کے لیے بظاہر اگر آپ میتھمیٹکس کریں تو کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا تھا. اللہ اکبر. یہ 17 رمضان کو ہوا اور ان کا پلان ہی یہی تھا کہ کوئی ایسا حملہ کریں کہ معاذ اللہ نبی پاک اور ان کے تمام صحابہ کو شہید کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ ہو. اب جب یہ مارکا ہونے لگا, صحابہ کرام علیہ رضوان سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اب ہم نے کہاں, کیا ہم نے میدان بدر میں جانا ہے یا ہم رک جائیں, اس جنگ کے لیے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا؟ سبحان اللہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور دیگر مہاجر صحابہ جو تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے لیے ہم نے مکہ چھوڑا, آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا, حضور اب آپ کے نام پر, آپ کے حکم پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک نے پھر یہ سوال انصار صحابہ کی طرف, دیکھیں مہاجرین تو مکے سے آ چکے تھے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, انصار تو رہتے ہی مدینے میں تھے. اب نبی پاک نے ان سیٹل ڈاؤن صحابہ, انصار صحابہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. کیا خوبصورت جواب. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. حضور بدر تو یہ رہا, آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں, ہم آپ کے نام پر سمندر میں جانے کے لیے تیار ہیں. حضور ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا. قرآن نے اس جواب کو ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں انہوں نے کیا کہا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں, اور آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم آپ کے صحابہ ہیں, ہم آپ کے امتی ہیں. حضور آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے. اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. سامان کتنا تھا, سامنے 1000 کا لشکر ہے اور مکے کے بڑے بڑے جرنیل ابو جہل, شیبہ, عتبہ اور تمام بڑے بڑے رؤسا اور جو اس کو سپہ سالار اور بہادر کہا جاتا ہے, وہ سارے اس جنگ میں آئے تھے. اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ شاعر نے اس جنگ کا نقشہ کیسے کھینچا ہے, وہ لکھتے ہیں, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں 8 شمشیریں. کتنے گھوڑے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں 8 شمشیریں. بدل پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر. یہ لشکر دنیا بھر سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, سامنے دشمن اپنی جناب صفوں کو درست کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوئی کہ جس جگہ مسلمان تھے وہاں پانی نہیں تھا, زمین ریتیلی ہے, اور کفار نے پہلے سے آ کر جناب جہاں پانی ہے اور جہاں زمین بھی نارمل ہے اس پہ قبضہ کر لیا. اب یہ اسٹریٹجیکلی بھی مشکل ہو گئی کہ پانی پیئیں گے کیسے, جانور پانی کیسے پیئیں گے, وضو وغیرہ کا معاملہ کیسے ہوگا. مگر اللہ کی مدد کیسے آئی کہ پہلے غزوہ بدر کی رات بارش ہوتی ہے, اور اس بارش کو بھی اللہ نے اپنی مدد قرار دیا. اس بارش سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو زمین تھی, یعنی اگر ریتیلی زمین ہو تو وہ اسٹرانگ ہو گئی, اب وہاں پیر نہیں دھس رہے تھے, وہ سیدھی زمین ہو گئی. مسلمانوں نے پاٹس بنا لیے, پانی کے حوض بنا لیے, مگر ان کی زمین جو تھی وہاں کیچڑ ہو گیا, ان کے لیے کھڑے ہونا اور سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. پہلی مدد بارش کے ذریعے ہوئی. اللہ اکبر. آج کل دنیا میں ایک فینومینا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ whenever you want to do something important, try to take a power nap. چھوٹی سی نیپ لے لو تو آپ ایک اچھے بڑے کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ دشمن صف بنائے کھڑے ہیں, 313 کا لشکر یہاں ہے, اور اللہ کی طرف سے تمام مسلمانوں پر غنودگی طاری ہو گئی. جنگ میں کس کو نیند آتی ہے, مگر چند منٹس کے لیے تمام لشکر والوں پر, صحابہ کرام پر ایک یوں سمجھے قدرتی روحانی نیپ نازل ہوئی. سب کی آنکھیں بند ہوئیں, اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو ایوری بڈی بیکم مور اسٹرانگ فار فائٹ. وہ سب انرجیٹک ہو چکے تھے. یہ دوسری قدرتی مدد آئی. اور ایک اور کمال کی مدد دیکھیں, حدیث کی کتابوں میں ہے, آج دنیا گرافک ڈیزائننگ کی بات کرتی ہے. لوگ آج کل اے آئی کی, آج کل بھی ہمارے موبائل پر پوری دنیا سے عجیب عجیب ویڈیو آ رہی ہیں, ادھر بلاسٹ ہو گیا, ادھر حملہ ہو گیا. ہم حیران ہیں, پتہ نہیں اے آئی جنریٹڈ ہے یہ جناب, یہ ریئل ہے, سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. انفارمیشن کا سیلاب آیا ہوا ہے. لیکن اس زمانے میں سبحان اللہ قدرتی طور پر, جس کو آپ کہیں کہ امیجنیشن کا کیسا کمال ہوا کہ مسلمانوں کو کفار تھوڑے نظر آنے لگے اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آنے لگے.
یعنی کافروں کے دل پر روب طاری ہو گیا. 313 ہیں, دیکھا جائے تو 1:3 کا ریشیو تھا, مگر وہ ان کو زیادہ نظر آنے لگے. اللہ کریم نے مسلمانوں کی پہلے مدد ایسی فرمائی. اب جو 17ویں شب تھی, رمضان کی 17ویں شب, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑی رقت انگیز دعائیں کی. نبی پاک اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے, دعائیں کرتے رہے, اور ان دعاؤں کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کیا تھیں؟ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا اے پروردگار, اگر آج یہ باقی نہ بچے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اے اللہ, آج تو نے مدد فرمانی ہے, ان کفار کے سامنے ہمیں سرخرو کرنا ہے. نبی پاک اس قدر دعائیں کرتے رہے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ کاندھوں سے گر جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو نبی پاک کی چادر مبارک اٹھائی, آپ کے کاندھوں پر ڈالی. اللہ اکبر. نبی پاک سے عرض کی, حضور اب بس کیجئے, اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا, آپ کی دعائیں رد نہ ہوں گی. اور سبحان اللہ, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا سے فارغ ہوئے تو قرآن پاک کی وہ آیت پڑھتے ہوئے نبی پاک نے ورد جاری کر دیا, سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. سبحان اللہ, فتح مبین کی طرف نبی پاک اشارہ فرما رہے تھے. اور پھر کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ اکبر. پھر رب کریم نے مدد کیسی کی؟ آج تک بدر کے میدان کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کی مدد ہوئی, لیکن سبحان اللہ وہ مدد کا انداز کیا تھا کہ جب رب کریم نے مسلمانوں کی مدد کی تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. اور وہ نازل کتنے ہوئے؟ پہلی باری میں 1000 فرشتے نازل ہوئے, دوسری باری میں یہ 3000 کر دیے گئے, اور پھر 5000 فرشتے آئے. اللہ اکبر. اس طرح مسلمانوں کی مدد ہوئی. اب جب لڑائی شروع ہوئی نا تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ, ہم اپنی تلوار اٹھاتے ہیں, اس سے پہلے جو دشمن ہے اس کا سر کٹ جاتا ہے, ہمیں تو موقع ہی نہیں مل رہا حملہ کرنے کا. تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیسرے آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی ہے, اور اس طرح کفار پر روب طاری ہو گیا. اگر اس جنگ میں مسلمانوں کا جذبہ بھی کمال کا تھا. کچھ صحابہ کرام جو عمر میں چھوٹے تھے انہوں نے بڑی ضد کی. حضرت سعد بن نبی وقاص کے بھائی تھے. نبی پاک نے فرمایا آپ عمر میں چھوٹے ہیں. وہ آنسو بہانے لگے, کہا حضور مجھے بھی شامل ہونا ہے. انہیں بھی شامل کیا گیا. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کا تو کمال کیا, نبی پاک نے جب صفیں درست کر رہے تھے تو آپ نے چھڑی لگائی حضرت اسود کی پیٹ پر کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. تو حضرت اسود جنگ کے دوران کہتے یا رسول اللہ, آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی ہے, مجھے اس کا بدلہ درکار ہے, میں اس کا آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ حیران ہو گئے, جنگ کا موقع ہے اور یہ صحابی نبی پاک سے بدلہ لے رہے ہیں. مگر کمال مصطفیٰ دیکھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا اے اسود آؤ بدلہ لے لو. مگر انہوں نے کوئی بدلہ نہ لیا, وہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک سے چمٹ گئے. اپنا جسم نبی پاک کے جسم اقدس سے ٹچ کیا اور کہتے حضور غزوے کا موقع ہے, میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں, یہ میری زندگی کا آخری دن ہو, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے. اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے. اور پھر اللہ نے وہ زبردست فتح نصیب فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور کمال کی بات فرمائی. ایک رات پہلے میرے آقا زمین پر لکیریں کھینچ کر صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ کل کی جنگ میں یہ کافر یہاں پر شہید ہوگا, یا یہ کافر یہاں پر مارا جائے گا, عتبہ کی لاش یہاں ہوگی, ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی. راوی کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگلے دن ہم نے دیکھا نبی پاک نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا وہ سارے کفار مرنے کے بعد اسی جگہ پر پڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے بتا دیا ہے. اب اس پہ علماء کہتے ہیں یہ کیسی غیب کی خبر ہے, زندگی موت کی خبر دینا, یہ بھی بتا دیا, اس کا وقت بھی بتا دیا, اس کا مقام بھی بتا دیا. اللہ اکبر. جو ہم یہ نعت کا شعر سنتے ہیں نا کہ جو کچھ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے علوم عطا فرمائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غزوہ بدر کو تو جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے. اس کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس دن کفار کو یہ لگ پتا گیا کہ مسلمانوں سے جب بھی لڑیں گے اور ان کے ایمان والوں سے جب لڑائی ہوگی اور اگر ان کا ایمان مضبوط ہوا تو رب کریم کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر ہمارے ہتھیار بھی کام نہیں آتے, اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جنگ ختم ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام بڑے بڑے جو جرنیل اور کفار کے لشکر کے لوگ تھے ایک گھڑے میں جا کر ان کو جب ڈال دیا گیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو شیبہ, اے عتبہ, اے ابو جہل, تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. تمہیں بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کا انجام کیا ہے. اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی.
تو حضرت عمر فاروق نے کہا حضور آپ یہ مرنے والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا, یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو آج کل کانفلکٹ کریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ حضور آپ مرنے والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اے عمر یہ مرنے والے بھی جس طرح تم سنتے ہو زندہ اس طرح یہ بھی سنتے ہیں. ہاں یہ جواب نہیں دے پاتے, تو اس سے یہ پتا چلا یہ تو کفار سے نبی پاک خطاب فرما رہے ہیں. تو اگر آج کوئی دنیا سے جانے والوں کو اگر خطاب کرتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں نا, ہمیں ایک بڑی پیاری سنت سے قبرستان کی دعا سکھائی گئی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. آپ میں سے بہت سو کو یہ دعا یاد ہوگی, پڑھنی چاہیے جب قبرستان جائیں. پہلے تو اس دعا کا معنی سمجھ لیں, اس دعا میں میسج بھی بڑا پیارا ہے. میسج کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے چلے گئے ہم پیچھے آنے والے ہیں. کیسی دعا ہے, کیسا میسج ہے. اللہ کرے قبرستان جا کر یہ خیال آ جائے کہ یہ چلے گئے اور میری باری ہے. مگر یہاں کچھ لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سب نے جانا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جانا کب ہے. ہم آج بھی جا سکتے ہیں. اب تو دنیا کی جو سچویشن ہے اور جلدی سمجھ آ جانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کل کا سورج ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں. انسان روز ایسے جیے کہ اگر میں آج بھی مر جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو, میری قبر جنت کا باغ بنے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. ایک شعر تو سنا ہوگا نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اچھا یہ پل کی خبر نہیں پہلے تو شعر میں سنتے تھے, اب تو ہم نے آئی وٹنس کر لی ہے. سوشل میڈیا پر سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا, چلتے چلتے کوئی گرا اس کا انتقال ہو گیا, اسپیچ کرتے کرتے کوئی گرا اس کا انتقال ہو گیا, فٹ بال کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی گرے اور ان کا انتقال ہو گئی. کیا ہے سب یہ پتا چل رہا ہے کہ پل کی خبر نہیں. تھوڑا زوم کر کے ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, اس کے چہرے سے آپ کو پتا چلے گا اس کو 1 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ود دی نیکسٹ سیکنڈ. اتنا کمزور رشتہ ہے, اتنی باریک لکیر ہے میری اور آپ کی زندگی اور موت کے درمیان. پھر کس بات کی تاخیر ہے توبہ کرنے میں, پھر کس بات کی تاخیر ہے اللہ کو راضی کرنے میں. ہم سب میں عقل مند وہ ہے کہ وہ روزانہ ایسے جیے کہ آج گھر سے نکل کر قبر میں اگر ٹرانسفر ہوا تو ایسی زندگی گزاروں کہ وہ قبر جنت کا باغ ہو, وہاں سانپ اور بچھو نہ ہو, وہاں رب ناراض نہ ہو مجھ سے. یہ عقل مند کا کام ہے. لیکن قبرستان کی اس دعا سے ایک اور شرعی مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا. السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. تو قبرستان میں تو گناہگار بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں. سارے مسلمانوں کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت ہے. تو اگر ہمارے نعت خواں اسلام بھائی نعت میں یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب عام مسلمانوں کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت ہے تو نبی پاک نے بدر کے میدان میں ان کفار سے بھی خطاب فرمایا جو دنیا سے جا چکے تھے. تو یہاں میں نے کہا یہ شرعی مسئلہ بھی بیان ہو جائے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں آتے ہیں آج کی طرف. آج کے اس سینیریو میں لوگ بعض اوقات ایک بات کرتے ہیں کہ جناب مسلمان تو آج بھی پریشان ہیں, مسلمان تو آج بھی تکلیف میں ہیں, پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے, پھر مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہے تو بڑا ریلیونٹ کوسچن, مگر سوال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا جو لیول آف ایمان تھا نا, شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی, آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں. دیکھیں رب وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو باغ بنایا. میرا مالک وہی ہے جس نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے. رب وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے نکالے. آج ہمارے لیے بھی غموں کی آگ باغ ہو سکتی ہے, بٹ دیر از ون کنڈیشن, اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایمان وہ والا چاہیے نا. آج ہمارا تو اللہ پر ایمان کتنا ہے, نہیں یار پیسے ہوں گے تو کام ہوگا, سورسز ہوں گی تو مسئلے حل ہوں گے, یار بڑے لوگوں سے تعلق رکھو, کسی مصیبت میں وہ کام آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھا, اب خالق کے اسباب کو بھول بیٹھے. ہمیں لگتا ہے جب تک دنیا میں ہمارے پاس اسباب نہیں ہوں گے ہم پریشان ہو جائیں گے. مجھے بتائیں نا, بڑے بڑے اسباب والے ممالک کے لوگ ہیں, آج ان کی کیا کیفیت ہے؟ ارے منٹ نہیں لگتے, اسباب کہیں نہیں رہتے اور بندہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا
کہ اللہ کریم چاہے گا تو ہمارا مال بھی ہمیں خوشی دے گا, ہماری فیملی بھی ہمیں خوشی دے گی, اور اگر رب نے نہیں چاہنا تو یہی مال پھر ٹینشن بن جاتا ہے, یہی دنیا کے اسباب کسی کام نہیں آتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں رب پر بھروسہ کرنا ہے. آج بھی جب وہ دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے, آج بھی ہماری مشکلوں میں وہ راستے نکال سکتا ہے. وہ رب نہیں بدلا, ہمارا دل بدل گیا ہے, ہمارا لیول آف ایمان وہ نہیں رہا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان میں جہاں مزید اچھی عادتیں سیکھنی ہیں وہاں رب پر بھروسہ سیکھ کر جائیے, اللہ پر یقین سیکھ کر جائیے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ہم سمجھتے اسباب ہیں, ریزنز ہوں گے تو ریزلٹس آئے گا. نہیں, ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا تو ریزلٹ آئے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم سب کی اس وقت ماشاءاللہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں, ہماری آنکھیں ہماری جگہ پر بلٹن ہیں. آپ نے اور میں نے نابینا بھی دیکھے ہوں گے, کیا ان کی آنکھیں نہیں ہوتی؟ آنکھیں لگی بھی ہوتی ہیں مگر اس میں نور نہیں ہوتا, وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آنکھیں ہیں لیکن رب چاہے گا تو وہ آنکھیں دیکھیں گی. بعض اوقات نابینا سامنے ہوتے میں لگتا ہے یار تو مجھے دیکھ رہا ہے, مگر بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے, ان کی آنکھیں ہیں. کیا جو بہرے ہوتے ہیں ان کے کان لگے ہوئے نہیں ہوتے؟ ان کے کان ہوتے ہیں مگر کان ہوتے ہوئے وہ سن نہیں پا رہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ انعام دیا کہ کان بھی ہیں اور قوت سماعت بھی ہے. جو بیچارے بول نہیں سکتے ان کی زبان ہوتی ہے, ایسے تھوڑی زبان کٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ زبان ہوتے ہوئے نہیں بول پا رہے, الفاظ نہیں بنتے. بٹ مجھے اور آپ نے ہمارے رب نے زبان بھی دی ہے اور اس زبان کو قوت گویائی دی ہے. یہ ہاتھ, جو بیچارے کئی لوگ ہیں جن کے جسم پہ ہاتھ لگے ہوئے ہیں مگر ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا, ہاتھ پکڑ نہیں پا رہا, ہاتھ گرپ نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ باڈی پارٹس کی اہمیت نہیں, اس میں قوت دینے والا میرا رب ہے. کاش یہ باتیں سمجھ آ جائے. بیچارے کئی لوگ ہیں پیر ہوتے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے, نماز پراپر نہیں پڑھ پا رہے. یار پیر تو لگے ہوئے, رب نے چاہنا ہے تو اس پیر نے چلنا ہے. اور یہ جیسے چل رہے ہیں نا, جب رب نے چاہنا ہے چلتے چلتے رک جائیں گے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اچانک ایسی پرابلم آتی کہ بیچارے دیکھ نہیں پاتے. مجھے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے ایک امریکہ سے ڈاکٹر صاحب تھے, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, بڑے کینسر کے بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں. ان کا مجھے فون آیا, کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی مجھے فوری طور پہ کسی بندے کی آنکھ کا علاج کروانا ہے. امریکہ سے فون کیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, 2 دن پہلے ہی مجھے ہمارے ایک عالم دین تھے, ان کی آنکھ کا آپریشن تھا. انہوں نے کہا میری آپریشن ہے, پیسے نہیں ہیں, اور اللہ پاک نے اس کو بھیجا. میں نے کہا بھائی یہ تو لگتا ہے اللہ نہیں بھیجا ہے آپ کو, آپ ان کا علاج کرا دیں. علاج تو ہو گیا. میں نے پوچھا یار آپ کی اچانک کال کیوں آئی مجھے, اور ڈائریکٹلی آپ نے آنکھ کے علاج کی بات کیوں کی؟ کیا کمال کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں مسئلہ یہ, میرے برابر آفس میں ایک امریکہ میں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, $50,000 پر منتھ اس کی اپروکسیمیٹلی سیلری ہے. پاکستانی 1.5 کروڑ بنتے ہیں. ہاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے. عبدالحبیب بھائی وہ رات سویا, صبح اٹھا, اس کی آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا. ہم سارے ڈاکٹر حیران ہیں اس کی بینائی کو ہوا کیا ہے. اب علاج کی کوشش ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہیں, میں کیوں نہ کسی مسلمان کی آنکھوں کا علاج کرا دوں, اللہ میری آنکھوں میں برکت ڈال دے. This is the way to thanks to اللہ سبحانہ و تعالی. یہ انداز ہے, ہم کسی کی بھی پریشانی دور کریں, اللہ ہماری پریشانی دور کرے. میں آپ کو آج مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد بیماریوں سے محفوظ رہے, جن کے بچے بیمار ہیں ان کا علاج کرا دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے بچے معذور پیدا نہ ہوں, معذور بندوں کے بچوں کے یا تھیلیسیمیا کے بچوں کا علاج کروائیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی فیکٹری, آپ کا گھر آگ لگنے سے محفوظ رہے, جن کے یہاں آگ لگ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں گل پلازا میں آگ لگی, کتنے لوگوں کا روزگار چلا گیا. یہ ہمیں کتنا بڑا سبق دے کر گیا واقعہ کہ ایک رات پہلے جو زکات لینے دینے والے تھے وہ ایک رات بعد زکات لینے والے بن گئے. اس سے بڑا کیا میسج ہے. کراچی والوں نے, ہم سب نے وٹنس کیا. بیچارے کئی لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے تھے یار. گھر میں ایک جگہ, میں اسی رات پہنچا تھا, جب ہم وہاں پہنچے گل پلازا تو ایک صاحب بتاتے ہیں میری 7 مہینے کی حاملہ پریگننٹ بیوی ہے, اور وہ اندر مجھے اسکوٹر پہ کھڑا کر کے گئی کہ میں جاتی ہوں بچوں کے لیے کچھ سامان لے کر آ رہی ہوں, اور میں باہر ہی کھڑا رہ گیا, میری بیوی اندر. اچھا اس وقت ہمیں بھی امید تھی کہ تھوڑی دیر میں آگ بجھ جائے گی, وہ واپس آ جائے گی. عورت فون پہ بھی رابطہ ہے, مگر میری بہن واپس نہ آ سکی. کتنے بچے نہ آئے, کتنی عورتیں نہ آئیں, بلکہ کئی تو ایسے نہ آئے کہ دیکھیں جنازہ پڑھ کے آخری دیدار کر کے گھر والوں کو سکون تو آ جاتا ہے. اس سانحے میں تو کئی لوگ آخری دیدار ہی نہ کر سکے, ان کو ان کی باڈی پارٹس بھی نہ ملے. لیکن ہم ان تمام سانحات سے میسج کیوں نہیں لیتے کہ آج اگر کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے. مگر عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی آخرت کی تیاری, توبہ کی تیاری, اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی تیاری کرے. اب غزوہ بدر سے میسج یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہم مسلمان تو بن گئے. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا عابدوا,
اے ایمان والو ایمان رکھو. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ایمان رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اے ایمان والوں اپنے ایمان کو ایک تو سنبھال کے رکھو اور اس کو مزید انہینس کرو، مضبوط کرو. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو مومن مسلم بائی چوائس ہوا ہوگا. ہم تو مسلم بائی برتھ ہیں. ماں باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان، کانوں میں اذان کی آواز آئی، اسلامی نام دیا، میں مسلمان ہو گیا. مگر میں نے اس ایمان کو انہینس کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک والد صاحب کا انتقال ہوا اور بیٹے کے لیے 1 کروڑ روپے وہ چھوڑ کے مر گئے. بچے نے وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھے اور ہر مہینے اس میں سے خرچہ شروع کر دیا. 6 مہینے بعد دوست آئے تو کہہ رہے پیسے کم ہو گئے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی عجیب آدمی ہے، تو تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائیں گے. عقل یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے ابو چھوڑ کے مرے، انتقال ہوا، اب اس 1 کروڑ کو کام میں لگاؤ، بڑھاؤ اس کو. بالکل ایسے ہی مجھے اور آپ کو اللہ نے بے مانگے ایمان والا بنا دیا. مگر اس ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایمانیات ہم نے نہیں سیکھی. ہم اپنے بچوں کو عقائد نہیں سکھاتے. بچوں کو جناب دنیا بھر کی ڈگری سکھائی، اللہ کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہم میں سے کس نے سکھائے؟ آج سوشل میڈیا دیکھ کر بچے کنفیوز ہیں. کوئی کہتا ہے آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، معاذ اللہ ختم نبوت پر لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا فل اینڈ فائنل عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، اور جو عقیدے کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بیسکس ہے خود بھی نہیں سیکھ رہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان رکھو، یعنی ایمان اسٹرانگ کرو. اب میں آپ کو بیان کے آخر میں 2-3 حدیثوں کے ذریعے، ٹاپک بہت بڑا ہے کہ ایمان کو انہینس کرنے کے لیے، ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، لیکن چند حدیثوں کے ذریعے میں بتاتا ہوں کہ جس کو اگر ہم کنٹینیو کریں انشاءاللہ اپنے ایمان کو ہم مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. پہلی حدیث، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اگر ایمان والے ہیں اور کامل ایمان والا بننا ہے تو زندگی کا اصول بنا لے، جو مجھے اپنے لیے پسند ہے نا وہ میں دوسروں کے لیے پسند کروں. آج ہو کیا گیا یار، میرا کام پورا ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. اب تو ملکوں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ بھائی ہمارا کام ٹھیک ہو جائے، بے شک وہ دوسرا ملک تباہ ہو جائے. نہیں، مسلمان دوسرے کے لیے خیر خواہ کیسا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ میری بے عزتی ہو تو ہم دوسروں کی بے عزتی نہ کریں؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ دے ہم کسی اور کو دھوکہ نہ دیں؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ کوئی میری رسپیکٹ نہ کرے ہم دوسروں کو بھی رسپیکٹ دیں؟ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کامل مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں. سبحان اللہ. پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ مدینہ منورہ کے ایک تاجر کا واقعہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مدینہ منورہ کے ایک بزنس مین کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میرے پاس یہ کپڑا مجھے دے دے. وہ کپڑے کی دکاندار تھا. وہ بزنس مین کہتا ہے میرے پاس تو کپڑا ہے یہ جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ کپڑا اس سے لے لیں تاکہ اس کی بھی سیل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام کہ دوسرے کا بھلا. ہماری دکان پر کوئی بندہ دوسری دکان سے ہو کر آ جائے، وہ کہے میں فلاں بھی جگہ گیا تھا، بھائی ادھر کدھر چلے گئے، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، کبھی مت جانا، ہمیشہ چیٹنگ والا کام کرتا ہے. ہمارے پاس ہی آپ کو خالص مال ملے گا، پوری مارکیٹ میں ہی ایک سچا ہوں. یہ کہنے سے اگلے کو پتا چل جاتا ہے. آج لوگ بھی شارپ ہے، جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے. ہم کیوں کسی کی برائی کر کے اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ کا کوئی نصیب نہیں چھین سکتا. ہم کسی کو برا کہہ کر اپنا بھلا نہیں کر سکتے، بلکہ کامل مومن ہونے کی لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. کہ یہ حدیث یاد رکھیں کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. اب آپ اس میں غور کرتے جائیں، کاروبار میں، فیملی میں، دوستوں میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ٹریول میں، واٹ ایور یو وانٹ فار یور سیلف، always think about another Muslim brother. آپ سوچو یہی چیز مجھے دوسرے کو دینی ہے، انشاءاللہ ایمان اسٹرینتھن ہونا چلا جائے گا. اب 2-3 اور باتیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری مثال. اب دیکھیں آج کل کھجور سب کھا رہے ہیں نا، لیکن اس کھجور کی کیا شان نبی پاک نے اس ٹری کی اور اس پھل کی بیان فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سوال پوچھا، درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام سے کوسچن کیا کہ درخت مسلمان جیسا ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے. صحابہ کرام سوچنے لگے. آخر نبی پاک نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت کو مسلمان کی مثال پتہ کیوں دی؟ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. کھجور کا درخت سراپا خیر اور بھلائی ہے. اس کا ہر جز،
ہر حصہ نفع والا ہے. کھجور کے پتوں سے چٹائیاں بنتی ہیں, اس کی رسی بنائی جاتی ہے. پہلے کے دور میں کھجور کے پتوں سے روٹی رکھنے کے چھابے بنائے جاتے تھے. اب بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہے. کھجور کی چھال آگ جلانے میں کام آتی ہے. اللہ اکبر. کھجور کا تنا ستون کے کام آتا ہے. کھجور کی گٹھلی کے فائدے آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ اس کی گٹھلی کا پیسٹ بھی کام کا ہے. اور اگر کھجور کی بات کریں تو پھلوں میں سب سے زیادہ صحت مند اور کمال کا پھل کھجور ہے. یعنی فرام دا ٹاپ ٹل دا باٹم ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا ٹری آف ڈیٹس وہ کمال ہے, اس میں کوئی چیز ضائع کرنے والی نہیں, خیر ہی خیر ہے. آقا علیہ السلام نے مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے. فرام ٹاپ ٹو مائی باٹم. ناؤ ریئلائز یور سیلف کہ کیا میری زبان مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے یا میری زبان سے پھول کی جگہ کانٹے برستے ہیں. اچھا, ہم نے بھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اپنے جیسے سیٹھ لوگ اپنی جیسی کیٹیگری کے سامنے بڑے بااخلاق ہیں. آئیے آئیے حاجی صاحب کیسے ہیں, ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو وہی بندہ جو محبت سے پیش آ رہا ہے اپنے ملازم سے کیسے بات کر رہا ہے, جلدی کھڑے ہو جاؤ, کھانا لاؤ, عقل نہیں ہے, پتہ نہیں کون آیا. یار یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. کھجور کا درخت بنو نا, سب کے لیے میٹھے بنو. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدام کے گھر جا کر دعوت کھا رہے ہیں. ایک بار ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے. نبی پاک, ذرا غور سے سنیے گا, اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا ہوتا. نبی پاک ایک سواری پر سوار ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. آقا فرماتے ابو ہریرہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. اب خچر کی سواری, گھوڑے کی سواری میں ایک بندہ بیٹھا ہو, دوسرے کو بٹھانا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. حضرت ابو ہریرہ جب چڑھنے لگے نا تو ان بیلنس ہوئے, خود بھی زمین پر تشریف لے آئے, میرے آقا بھی سواری سے زمین تشریف لے آئے. اب بتائیں ہمارے کسی بندے کی وجہ سے ہم گھوڑے سے نیچے گر جائیں, ہمارا کیا حال ہوگا. نبی پاک مسکرائے, آقا پھر بیٹھے سواری پر, فرماتے ابو ہریرہ دوبارہ آ جاؤ. وہ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. نبی پاک وہ خود بھی تشریف زمین پہ لے آتے ہیں, پیارے آقا پھر زمین پر آ جاتے ہیں. تیسری بار نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ دوبارہ آ جاؤ. کہتے حضور اب میری ہمت نہیں ہے, 2 بار میں یہ کر چکا ہوں. مگر اس واقعے کے تحت علماء نے لکھا کہ حلم, نرمی, بردباری, شفقت کیسی تھی. مگر ہمارے ساتھ کوئی مس ہیپ کر دے, ہماری سروس میں پرابلم ہو جائے, ویٹر کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں لوگ یار ہوٹل کے اندر. وہ بیچارہ غریب آدمی, پتہ ہے زیادہ میرا شکایت کرے گا تو باس فارغ کر دے گا, وہ گالیاں سن رہا ہوتا ہے. نہ کریں ایسا. کیا کمال کی مثال نبی پاک نے دی. کھجور کے درخت کا ایک ایک حصہ فائدے والا ہے. میری سوچ مسلمان کی فائدے والی ہو, میری زبان مسلمان کی فائدے والی ہو, میری آنکھیں, ہاں آنکھوں سے لوگ ڈراتے ہیں, ایسا روب سے دیکھ کے سامنے والا ڈر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آنکھ سے بھی غیبت ہوتی ہے. بڑی باتیں کر رہا ہے. اب اشارہ ایسا کیا کہ اگلے کا برائی بیان کر دی. آنکھیں بھی میری مسلمان کے لیے فائدہ مند ہوں, میرے کان غیبت سننے والے, برائی سننے والے نہ ہوں, میرے ہاتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں, میرے دل میں کسی کے خلاف پلاننگ نہ ہو. یہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے, مگر دل بھرا ہوا ہے ریونج سے, پلاننگ سے. بس یار موقع ملنے کی دیر ہے, ہاتھ میں آ نہیں رہا آج کل, لیکن کسی دن ہاتھ میں آیا پھر بتاؤں گا. اس کو میں نے رکھا ہے سنبھال کے, اس کے کچھ پوائنٹس پڑے ہیں میرے پاس, کچھ میرے پاس کینڈل ہیں اس کے, ایک آدھا میسج بھی سنبھال کے رکھا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ حدیث بیان یہ کرتی ہے تم مسلمانوں کے عیب چھپاؤ, رب تمہارے عیب چھپائے گا. اور ادھر لوگ آگے سے پوچھ رہے ہوتے یار اس کی کوئی اندر کی بات بتاؤ, کچھ بتاؤ تو اس کے بارے میں یار, بس مجھے اس کے بارے میں کچھ پلاننگ کرنی ہے. یعنی ہم عیب چھپانے والے نہیں, عیب ڈھونڈنے والے. قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا, تجسس میں نہ پڑو. مگر ادھر تو جناب دوربین لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں یار نئی گاڑی کیسے آ گئی. تھوڑے دنوں پہلے اس نے جناب لینڈ کروزر لی تھی, V8 لے لی, لگتا ہے بڑا 2 نمبر کا کام کر رہا ہے. ارے گاڑی وہ لے رہا ہے, پریشان آپ ہو رہے ہو. ابھی تو گھر لیا تھا 1000 گز کا, 2000 گز کا گھر کیسے بن گیا تجسس سے. یعنی آپ کو کس نے FBR کا انسپیکٹر بنایا کہ آپ اس کی بیلنس شیٹ چیک کرتے رہو کہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. وہ جانے اس کا رب, اگر وہ حرام کر بھی رہا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا کمال. میں کہتا ہوں یہ بیان میں ایک ہی بات اگر آج آپ لے جاؤ نا کہ کھجور کا درخت میرے آقا نے فرمایا فرام ٹاپ دا باٹم, کمال ہے, اس میں کوئی چیز فائدے بغیر فائدے کے نہیں ہے. فرمایا مسلمان ایسا ہوتا ہے, میری ایک ایک چیز فائدہ مند ہو, میں خیر پھیلنے کا سبب بنوں, میں شر پھیلنے کا سبب نہ بنوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں غزوہ بدر کے واقعے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غیب سے مدد ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہم پر اپنے فرشتوں کی مدد نازل کرے, ہماری مشکلیں آسان فرمائے, رب نہیں بدلا, وہ وہی خالق ہے, وہ وہی مالک ہے. آج بھی اس کی قدرت ویسی ہے, ہم اللہ سے دوستی ویسی کر لیں, ہم اللہ پر بھروسہ ویسا کر لیں, آج بھی ہماری مدد آنا شروع ہو جائے گی. ہم کہتے قرآن ہمارے
لیے کتاب ہدایت ہے. مانتے تو سب ہیں, ہدایت لیتا کون ہے؟ ہم دنیا سے اصول سیکھتے ہیں, کفار سے لاس سیکھتے ہیں, قانون کی باتیں ہم جناب دنیا کے دیگر اسٹاک ایکسچینج سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں ہر چیز کا جناب رزلٹ موجود ہے. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں, انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں. میں بیٹھتا ہوں لوگوں میں, انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں, بعض اوقات لوگ مثال دیتے ہیں حضرت یورپ کو دیکھیں کیا لاز ہیں, فلاں ملک کو دیکھیں کیا صفائی ہے, فلاں ملک کو دیکھیں کتنا آگے بڑھ گیا, ٹیکنالوجی میں لوگ آگے بڑھ گئے. اب بتائیے قرآن ہمارے پاس ہے, دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور بعض اوقات چونکہ علم نہیں ہوتا تو مسلمان ڈی مورلائز فیل کر رہا ہوتا ہے. اس کی بڑی پیاری اگزامپل دے کر اپنی بات اب ختم کرتا ہوں. ایک بندے کے پاس مرسڈیز ہو, ٹھیک ہے, اور وہ 40 کی سپیڈ سے روڈ پہ جا رہا ہو سپر ہائی وے پر, اور برابر میں ایک موٹر سائیکل والا 80 کی سپیڈ سے اس سے آگے نکل جائے, تو کیا یہ کہیں گے کہ یار اس کی گاڑی بیکار ہے؟ لوگ کہیں گے یار اتنی اچھی گاڑی چلا ہی نہیں رہا, 40 کی سپیڈ چلا رہا ہے, سی ڈی 70 والا ہے 80 کی سپیڈ سے آگے بڑھ گیا. اب اسی مثال سے سمجھ لیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے, دوسری قوم ہم سے آگے بڑھ رہی, اس کا مطلب وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن پر عمل کر کے لوگ پیچھے رہے ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی تھی, اور آج بھی کفار کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پڑھیے, 2.5 ایئر انہوں نے حکومت کی, امیر المومنین رہے, اسلام ایسا نافذ کیا ود ان 2.5 ایئر. اکانومک کا کیسا انقلاب لے کر آئے, پڑھیں ان کی تاریخ کو. مسلمان زکات لے کر نکلتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس طرح اکانومک اسٹرانگ ہو گئی. کیا کیا تھا انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا, شریعت پر عمل کیا تھا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگین رمضان آ گیا ہے, شیطان بند ہے, اپنی عادتوں کو سدھاریے, نیک اعمال کی طرف آئیے, اللہ پر بھروسہ کیجئے, پھر انشاءاللہ ہماری حالت سدھرنے لگ جائے گی. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں.